بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ آپ کی ساری مشکلات اور پریشانیاں دور کرے۔ دعا ہے اس غفور الرحیم سے کہ آپ کو صحت و تندرستی عطا کرے۔ دعا ہے اس خالق سے کہ آپ کی عمر دراز کرے۔ دعا ہے اس پروردگار سے آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ چپ کی پوٹلی میں سیانے لوگ دکھوں کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے، جو ہر شے صحیح وقت پر ہی آشکار کرتا ہے۔ فقیر بن کے جہاں میں رہ مصروف، کسی سے بات نہ کر، خود کو آشکار نہ کر۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں اچھا انسان بننا بہتر ہے۔ اور کبھی کبھی جس راستے پر صدیوں چلنے کی نیت کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں، اس راہ پر اٹھنے والے چند قدم آپ کو بری طرح تھکا دیتے ہیں۔ جس راہ پر چلتے ہوئے آپ تھکنے لگیں، سمجھ لیں وہ راستہ آپ کی منزل کو نہیں جائے گا، آپ کو پلٹنا پڑے گا، کوئی موڑ مڑنا پڑے گا۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ زندگی کے جس بھی مقام پر آپ ہیں، اسے تسلیم کر لیں اور یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہاں آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یا اللہ ہمیں اپنی پہچان کا سفر عطا فرما، ہمیں خود ہماری پہچان عطا فرما۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہی مر جائیں اور پھر اندھے ہی اٹھائے جائیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ مفلسی بھی تہمت ہے بیٹیوں کے لیے، باپ غریب ہو تو رشتے بھی نہیں آتے۔ دلوں کے گھروندوں میں وقار اور خلوص سے داخل ہوں اور محبت اور ذمہ داری سے جگہ بنائیں۔ جب زندگیوں میں داخل ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ لوگ آپ کے ہونے پر شکر کریں، صبر نہیں، آزمائش کی بجائے نعمت بننا سیکھیں۔ سلامت رہیں وہ رشتے جو اس تھکا دینے والی زندگی میں ہماری خوشی اور ہمارے جینے کی وجہ بنتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ خلیل جبران کہتے ہیں، کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ ایک غلط شخص کا ساتھ آپ کو پھول سے دھول کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو ایسا رتبہ دیا ہے کہ ماں کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے، دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اتنی جلدی دعائیں بھی اثر نہیں کرتی جتنی جلدی من پسند انسان کا لہجہ، رویہ اور اس کی توجہ اثر کرتی ہے۔ لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ہمارا تماشا بنا ہی دیتے ہیں۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، بلکہ دوبارہ گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں اور سال بھی عین جوانی کے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ کبھی کبھی آزمائش ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں اللہ کی ذات پر توکل ہماری ہمت بندھاتا ہے۔ اپنے ذہنی آرام کے لیے ہر چیز کو مختصر کرنا سیکھیں، الفاظ، احساسات، خواہشات اور لوگ۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ زندگی کے تلخ، اذیتناک اور تاریک دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمعیں جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والے وجود کتنے خاص ہوتے ہیں۔
محبت ایک ایسی خواہش ہے جو باقی تمام خواہشوں کو کھا جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں، نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے، ہم آج ہیں کل تھے ہو جائیں گے۔ وفا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، بہت ہمت اور کھرا دل چاہیے ہوتا ہے، ورنہ کم ظرف تو بھٹک جاتے ہیں، بزدل سرے راہ ہی بھاگ جاتے ہیں۔ الفاظ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ حجاب کرنے والی لڑکیاں ہی دراصل اسلام کی شہزادیاں ہوتی ہیں۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ خود کو گناہوں سے بچا لے، خود کی اتنی پرواہ تو کرے انسان کہ اس کو فکر ہو کہ میں آگ میں جلنے سے بچ جاؤں۔ اتنی محبت تو ہو انسان کو خود سے کہ قیامت کے دن بے عزت ہونے سے ڈرے، اپنے دل کے سخت اور سیاہ ہونے سے ڈرے۔ خود سے اتنی محبت تو کرے انسان کہ جنت میں بادشاہوں والی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرے۔ خود کی اتنی فکر تو کرے انسان کہ وہ اتنا پیارا مومن بن سکے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے لیے خیر مانگا کریں، اپنی خواہشات کی بجائے اس کی رضا مانگا کریں۔ اللہ میرے حق میں جو تجھے بہتر لگے وہ عطا کر، قلبی سکون عطا فرما، آمین۔ محبتوں کے پھول تقسیم کرنے والوں کا دامن کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں رہتا۔ آزمائشیں انسان کا حوصلہ بڑھاتی ہیں، صبر و تحمل والوں کی اللہ مدد ضرور کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ میرے پروردگار اس دل کو اتنی استقامت ضرور دینا جو ضربیں پڑ رہی ہیں ان کو سہ سکوں، آمین۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ زمانہ سیرت کا نہیں صورت کا ہے، یہاں خوبصورت ہاتھ جلدی پیلے ہو جاتے ہیں اور پاکیزہ آنکھ پردے کے پیچھے روتی رہتی ہے۔ غصہ ایک ایسا طوفان ہے جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ سچے اور دل کے رشتے درختوں کی طرح ہوتے ہیں جو اپنی نشو و نما میں فقط توجہ اور دیکھ بھال کے علاوہ کسی اور چیز کے طلبگار نہیں ہوتے۔ کسی لڑکی کی زندگی سے کھیلنے سے پہلے اپنی بہن کا مسکراتا ہوا چہرہ ضرور یاد کر لینا۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔